فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ۔ قسط 21، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونین زبیر قریشی، میم دانش، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ غلام نبی شاہد صاحب کی جذباتی استقبالیہ تقریر کے بعد ناصر ضمیر نے ان افسانہ نگاروں کے بارے میں معلومات فراہم کیں جن کو آج کی نشست میں افسانے پڑھنے تھے۔ سب سے پہلے مشتاق احمد مشتاق کو کشمیری افسانہ پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ مشتاق احمد مشتاق چونکہ ریڈیو سے وابستہ ہیں، اس لیے ان کو افسانہ پڑھنے کا خوب سلیقہ ہے۔ اگرچہ افسانہ کی صنف سننے کے بجائے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن مشتاق صاحب کی قرت نے سب کو حیران کر ڈالا۔ یہ پہلا افسانہ ہے جو فکشن رائٹرز گلڈ میں پڑھا گیا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی ہم نے نجی محفلوں میں افسانے سنے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ باقاعدہ گلڈ کے پلیٹ فارم سے افسانہ پڑھا جا رہا تھا۔ اس کشمیری افسانہ کا عنوان متعاب تھا۔ افسانہ کا مرکزی کردار ایک تخلیق کار ہے جو سیاسی حالات کی ستم ظریفی کو ایک ناول متعاب میں بیان کرتا ہے۔ ناول کی اہمیت دیکھ کر حکومت وقت تخلیق کار کو زندان میں ڈال دیتی ہے اور ساتھ ہی ناول کو بھی ضبط کیا جاتا ہے۔ اپوزیشن والوں کی مداخلت کرنے کے بعد مرکزی کردار کو رہائی نصیب ہوتی ہے۔ تخلیق کار یہ سوچتا ہے کہ اب شاید اچھے دن آنے والے ہیں، لیکن آگے چل کر الیکشن کے نتائج میں کسی سیاسی پارٹی کو اکثریت نہیں ملتی، اس لیے کولیشن سرکار مرز وجود میں آتی ہے۔ تخلیق کار کی بیوی اسی منسٹر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے جس نے تخلیق کار کو عطاب کا نشانہ بنایا تھا۔ اس صورتحال میں تخلیق کار ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر یہ المیہ کہ جب وہ ٹی وی پر پھر اسی منسٹر کو برسر اقتدار دیکھتا ہے جس نے اس کو عطاب کا شکار بنایا ہوتا ہے، غرض حکومت بدلنے سے بھی سیاسی استحصال ختم نہیں ہوتا۔ افسانہ ختم ہونے کے بعد ناصر ضمیر نے سب کو یہ کہہ کر دعوت دی کہ میں چاہتا ہوں کہ افسانہ پر کھل کر بحث مباحثہ ہو تاکہ افسانہ کے اسرار و رموز سامنے آ سکیں۔ سب سے پہلے مشتاق مہدی صاحب نے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے کہا کہ زبان و بیان کے اعتبار سے افسانے میں کوئی جول نظر نہیں آتا ہے، لیکن افسانہ ایک خاص دائرے میں قید ہو کر رہ گیا ہے، جس سے افسانہ میں موجود فضا میں مرکزی کردار کا دم گھٹتا ہے اور وہ متعاب جیسی سچویشن سے فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مشتاق حیدر نے افسانے پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ افسانے میں ایک تخلیق کار کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں متعاب والی صورتحال ہے جس کا کوئی سدباب نہیں۔ افسانہ میں فریڈم آف ایکسپریشن کی پابندی پر خوبصورت انداز میں طنز کیا گیا ہے۔ نیلوفر ناز نیبی صاحبہ نے افسانے کے متعلق کہا کہ اس میں موجودہ دور میں پنپنے والی سیاست کو بے نقاب کیا گیا ہے، جبکہ مرکزی کردار کی رہائی کے بعد بھی وہ اسی کشمکش کا شکار ہے جس کے لیے اس نے ناول تخلیق کیا ہوتا ہے۔ بعض مہمانوں نے مختصر مبارکبادی کے کلمات دہراتے ہوئے کہا کہ افسانہ آخر تک قاری کو جوڑے رکھتا ہے۔ صاحب صدر نے اعتراف کیا کہ مجھے کشمیری افسانہ کچھ سمجھ آتے ہیں، لیکن مشتاق صاحب کے افسانے نے مجھے آخر تک تجسس میں رکھا جو ایک
کامیاب افسانہ نگار کی مشاقی کی دلیل ہے۔ جاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔